اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. پروفیسر آمنہ احمد چیپٹر نمبر 7 کے لاسٹ ٹاپک کے ساتھ. اسٹوڈینٹس، ہم لوگوں نے پاکستان میں موجود ہر چیز کے بارے میں جانا. مطالعہ پاکستان کو ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا گیا ہے، جیسے میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتی رہتی ہوں کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی زندگی سے تعلق رکھنے والا ہر شعبہ، ہر چیز اس کتاب میں جو ہے وہ ضم کر دی گئی ہے، ڈیٹیلنگ اس میں مینشن کر دی گئی ہے. ہم لوگوں نے جہاں اتنا سفر کیا وہاں ہم پہنچے پاکستان کی زبانوں پہ، جس میں ہم نے جانا پاکستان کی نیشنل لینگویج کے بارے میں. اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ بڑھے اور پاکستان کی ریجنل لینگویجز کے بارے میں ہم جان چکے ہیں. میں نے آپ سے پریویس لیکچر میں سندھی اور پنجابی کے بارے میں ڈسکشن کی. پنجابی صوبہ پنجاب کی زبان، جو صوبہ پنجاب کی مادری زبان ہے، بہت خوبصورت زبان ہے، بہت سے لہجوں میں بولی جاتی ہے، بہت سے قصے اور کہانیوں میں شامل ہے، بہت خوبصورت اشعار، بہت بہترین کردار، اور صوفیہ کرام تمام کے تمام بہترین طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں پنجاب اور پنجاب کی ثقافت کو. اس کے ساتھ ہم نے دیکھا سندھ، کیونکہ قدیم ترین زبان ہونے کا ایک جو ہے وہ میڈل رکھتی ہے، ایک بہترین پرانی زبان کے طور پر سامنے آتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کا جو سب سے پہلا ترجمہ تھا وہ بھی سندھی لینگویج میں کیا گیا. اب ہم سندھی اور پنجابی کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اور آج ہماری جو 3 زبانیں ہوں گی جنہیں ہم ریجنل لینگویجز کو ڈسکس کریں گے، وہ 3 لینگویجز ہیں پشتو، بلوچی اور کشمیری. پیاری پیاری سی بہترین خوبصورت زبانیں. دیکھیں، جب بھی ہم کسی زبان کی بات کرتے ہیں اس ایریا کے بولنے والے لوگوں کو ہم اس میں ضرور انہیں شامل کرتے ہیں. ریزن کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت سافٹ، پولائٹ، ان کی زبانیں بھی ویسی ہوتی ہیں، ان کی سوچ بھی ویسی ہوتی ہے، ان کی شاعری کے مجموعے بھی ویسے ہوتے ہیں، کیونکہ جب زبانوں پہ سب سے پہلے کام کیا گیا تو بیسکلی شاعری کے مجموعے ہی تیار کیے گئے. زیادہ سب سے پہلے اگر ہم کہیں کام ہوا تو وہ پوئٹری، شاعری میں ہی ہوا، چاہے وہ انگلش لٹریچر ہو یا ہماری اپنی زبانیں ہو، کوئی بھی ہو. اب جہاں کے لوگ تھوڑے سخت ماحول میں رہتے ہیں، ٹھنڈے ماحول میں رہتے ہیں، ذرا جاہ و جلال، شان و شوکت، مضبوط، اس ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کی زبان بھی ویسی ہوگی. جہاں لوگ بہت سافٹ ہیں، ان کا لہجہ بہت سافٹ ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ ایسے ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں جہاں بہت زیادہ ہمبل اور ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کی پوئٹری، ان کی لینگویج بھی ویسی ہوگی. تو زبان، جیسا کہ ہم بار بار وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے ایک چیز لے کے آتے ہیں کہ بیسکلی وہ خیالات ہیں، وہ اظہار ہے آپ کے مائنڈ کا، جو آپ اپنے مائنڈ سے دوسرے کے مائنڈ تک کرتے ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا بیسکلی لینگویج از اے میڈیم اور اے برج بٹوین 2 persons. اب یہ کون سی لینگویج تھی؟ انگلش لینگویج. کیونکہ لینگویجز میں ہم اب ریجنل لینگویجز پڑھ رہے ہیں تو ہم ریجنل لینگویج کی بات کرتے ہیں. تو اب چلتے ہیں ہم سب سے پہلے پشتو کی طرف. پشتو جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جو ہے اکثریت کی زبان پختو یا پشتو ہے. اس کے بولنے والوں کو پختون یا پشتون کہا جاتا ہے. اس کی ابتدا قریباً 5000 سال قبل افغانستان کے علاقے باخت یا بخت میں ہوئی. اس نسبت سے زبان کے بولنے والوں کو پشتون یا پختون کہا جاتا ہے، یا اس ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے، جو بعد میں پختو یا پشتو بن گیا. پشتو ایک بہت پرانی زبان ہے، اور بہت سی زبانوں کی طرح پشتو زبان کے ادب کا جو آغاز ہے وہ بھی شاعری سے سٹارٹ ہوا، جیسا کہ میں نے بتایا. اس کی پہلی کتاب جو ہے وہ 8ویں صدی عیسوی کے ہاف میں لکھی گئی، جس کا نام تھا پٹا خزانہ. امپورٹنٹ کوسچن، آپ نے اسے یاد رکھنا ہے، یہ کوسچن بہت بار آتا ہے. نظم کا جو پہلا شاعر ہے پشتو کا، وہ امیر کروڑ کو سمجھا جاتا ہے. پھر آگے 14ویں عیسوی تک جو ہے نا، یہ ڈفرینٹ چیزوں کو جذب کر چکا تھا اپنے اندر، یعنی عربی، فارسی اور ڈفرینٹ ورڈز اس میں شامل نظر آتے ہیں. پھر جیسے 19ویں صدی کا آغاز ہوا تو پھر نظم کے ساتھ ساتھ قصیدہ اور مرثیے کو بھی بیچ میں ایڈ کیا گیا، وہ بھی اس کی اصناف مانی جانے لگے.
شیر شاہ سوری کے دور میں جو قصیدہ تھا اور مدح کی اصناف تھی وہ بھی پشتو ادب کا حصہ بن گئی. محققین کو تذکرۃ الاولیاء نام کی ایک تصنیف ملی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اس دور کے پشتو شعراء ہیں انہوں نے بہت زیادہ حمد و نعت پہ کام کیا تھا. یہ جو کتاب ہے یہ 1200 صفحات کی ہے. اچھا، پشتو شاعری میں جو موضوعات پائے جاتے ہیں نا ان میں حریت، غیرت، جاہ و جلال، جذبہ، جنون، یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. جیسے کہ میں آپ کو آگے بھی کہہ چکی ہوں کہ جو ایریا ہوتا ہے وہ بیس کرتا ہے آپ کی شاعری پر، آپ کی پوئٹری پر. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. اس میں اوور آل تصوف کا سلسلہ بھی نظر آتا ہے. ملا مست اور خوشحال خان خٹک کا نام بہت امپورٹنٹ ہے. یہ پشتو کے عظیم شاعر مانے جاتے ہیں. امپورٹنٹ کوسچن، ان کا نام آپ نے بھولنا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے پشتو میں. خوشحال خان خٹک لکھتے ہیں کہ میرے لیے وہ الفاظ بہت زیادہ وہ امپورٹنٹ ہیں جب پوری دنیا میں زروں کی، تلواروں کی زور تھا، شور تھا اور انہوں نے اس پہ کام کیا. پھر بعد میں انہوں نے عشق حقیقی، عشق مجازی، حریت، غیرت، اس پہ بہت کام کیا. ان کے بعد پشتو کے ایک اور بہت بڑے شاعر رحمان بابا ہیں. انہوں نے تصوف، محبت، پیار، اس پہ بہت زیادہ کام کیا کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے کائنات کی جو تخلیق کا باعث ہے نا ہماری، وہ عشق ہے. عشق کے باعث ہی کائنات کو تخلیق کیا گیا. رحمان بابا جو ہیں انہیں پختون معاشرے میں ایک بہت امپورٹنٹ پیغام، یعنی جتنا بھی ہمارا معاشرہ ہے پختون، اس میں ایک امپورٹنٹ نام کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آج تک پختون اور پشتون جو ہیں انہیں بہت عزت دیتے ہیں. یہ تمام لوگ پشتو ادب کے بہت بہترین جو ہیں وہ لوگ مانے جاتے ہیں. آگے پشتو میں بھی بہت سی فیلنگز کا اظہار کیا جاتا ہے جیسے ٹپا، چار بیتا، لیم کئی. ان چیزوں کے ذریعے لوگ اپنی فیلنگز اور چیزوں کے بارے میں دوسرے تک میسج پہنچاتے تھے. آگے آگے ملا مقصود کا نام بہت مانا جاتا ہے. وہ پشتو میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. قیام پاکستان کے بعد جدید تعلیم کے زیر اثر جو ہے وہ نئے نظریات اور خیالات آئے سامنے. پشتو لغات، گرامر نویسی، افسانہ نویسی، ناول، ڈرامے، بہت سے کام ہوئے پشتو میں. آہستہ آہستہ اور بہتر بڑھے. پشتو کے 3 لہجے ہیں. ایک لہجہ جو ہے وہ شمال مشرقی علاقوں کا ہے، دوسرا جنوب مغربی علاقوں کا ہے اور تیسرا زئی قبائل کا ہے. یعنی یہ تینوں ڈیوائیڈ ہو گئے. ٹھیک ہے، ایک اوپر والے ایریا میں بولنے والے لوگ، ایک ڈاؤن سائڈ میں اور ایک زئی قبائل. ان میں صرف تلفظ کا فرق ہے، یعنی ایکسنٹ کا ڈفرینس ہے. باقی یہ ساری لینگویج جو ہے وہ سملر ہے. وہ کہتے ہیں نا بولنے کا طریقہ کار، لہجہ تھوڑا سا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پریویس لینگویج پنجابی میں بھی بتایا تھا کہ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کچھ چیزوں میں فرق ہوتا ہے. اس کے بارے میں جاننے کے بجائے کیونکہ ہم جن ایریاز میں ہوتے ہیں وہاں کا ایٹماسفیئر، وہاں کا پاپولیشن، وہ سب مل کے ورڈز بناتے ہیں، اس ایکسنٹ کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اسے بولنے لگ جاتے ہیں. تو پشتو میں بھی اسی طرح. اور آہستہ آہستہ پشتو پہ مزید کام ہو رہا ہے. پروونس کی جو یونیورسٹی ہے وہاں بھی پشتو میں بہت تحقیق ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے کیونکہ جب چیزوں پر تحقیق ہوتی ہے تو چیزیں ہمارے سامنے اور صفائی سے اور اچھے سے اور بہتری سے آتی ہے. تو یہ تو تھی پشتو لینگویج جسے ہم نے دیکھا. اب اس کے ساتھ ایک اور زبان کی طرف چلتے ہیں جو ہے بلوچی لینگویج. ابھی تک ہم ریجنل یعنی علاقائی زبانوں میں دیکھ چکے ہیں، سندھی لینگویج، اس کے بعد پنجابی لینگویج اور پشتو لینگویج. اب ہم دیکھتے ہیں بلوچی لینگویج کیا ہے. بلوچی کا تعلق جو ہے نا وہ آریائی لینگویج سے ہوتا ہے. اس کے جو اہم لہجے ہیں وہ سلیمانی اور مکرانی بہت زیادہ مانا جاتا ہے. اگرچہ رسم الخط تو اس کا پہلے یعنی الفابیٹس پہلے بن چکا تھا، لیکن تحریری صورت پہ جو سامنے آیا یہ بہت بعد میں آیا. مجموعی طور پر بلوچی شاعری کی 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. بلوچی شاعری میں زیادہ اہم رزمیہ شاعری مانی جاتی ہے. اس کے موضوعات میں ہمت، جاہ و جلال، غیرت، بہادری شامل ہے. دوسرا حصہ جو آتا ہے وہ عشقیہ شاعری کا ہوتا ہے. اس میں حسن و عشق، شباب اور اس ٹائپ کے جتنے بھی موضوعات ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اور تیسرا حصہ فوک ٹیلز کا ہے، لوک داستانوں کا.
اس میں لوری اور موت تک کی اصناف جو ہے وہ معاشرتی زندگی کا پہلو بیان کرتی ہیں، ایکسپلین کرتی ہیں. بلوچی کی قدیم شاعری کو روشناس کرانے کے لیے 19ویں صدی میں بہت زیادہ کام ہوا. جیسے کچھ نام ہیں جنہوں نے ان میں بہت کام کیا، جیسے میر چاکر خان، حسن زندو، حمل رندو منہال، پیرنگو فرحان، ان سب نے بہت زیادہ کام کیا. اور پاکستان بننے کے بعد جو بلوچی رسائل ہیں ان پہ بھی کام ہونا شروع ہو گیا. شیر کمسن مری نے بلوچی کی پہلی کتاب لکھی. انگریزوں کے دور میں جتنی بھی بلوچی شاعری تخلیق کی گئی اس میں انگریزوں کے اگینسٹ بات کی جاتی تھی، ان کے خلاف بات کی جاتی تھی، یعنی ان کے خلاف پروٹیسٹ کے طور پہ، ان کے خلاف اینٹی لیگ موومنٹس کے طور پر جو ہے وہ اپنی غزلوں میں اور چیزوں میں لکھا جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ اس کے الفابیٹس کو بڑھا کر کم کر کر نیا الفابیٹ پیٹرن بنایا گیا. اور 1960 میں اتنا یعنی آگے کام ہو گیا کہ پہلا مجلہ جو ہے اسے شائع کیا گیا. اب آپ کہیں گے مجلہ کیسے کہتے ہیں؟ تو میگزین. تو بلوچی میں پہلا میگزین کب شائع ہوا؟ 1960 میں. اور بلوچی آہستہ 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 قدم بڑھاتے ہوئے مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے. آپ کو ہر زبان کے شاعر کا پتہ ہونا چاہیے. اور دوسرا، بلوچی زبان میں جو ہے وہ 3 جو ادوار میں نے آپ سے ڈسکس کیے ان کے بارے میں آپ کو ناؤ ہاؤ ہونا بہت ضروری ہے. بلوچی نے جیسے اپنے آپ کو مضبوط کیا، آگے بڑھی، ویسے ہی آہستہ آہستہ اس پہ تحقیق اور تنقید پہ بھی کام ہونا شروع ہو گیا. اور اب بلوچی میں جو ہے وہ PhD کی ڈگری بھی کروائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ بلوچیوں کی بہترین، مضبوط اور خوبصورت زبان، جس میں وہ اپنے کردار کی پختگی، اپنے سچے پکے ارادے کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ پشتو اور بلوچی بہت ہی مضبوط زبانیں مانی جاتی ہے، کیونکہ ان میں جو شاعری ہوئی، ان میں جو کام ہوا، اس میں ان ایریاز میں رہنے والے لوگوں کی عکاسی کی گئی، ان کی سوچ کی عکاسی کی گئی، ان کی ہمت کے بارے میں، ان کے جاہ و جلال، شان و شوکت کے بارے میں بات کی گئی. تو جتنے بھی پوئٹ آئیں گے انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس چیز کو ایکسپلین کیا. تصوف کے بارے میں بات ہوئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم جب چیزوں میں جتنا زیادہ اپنے اللہ سے قریب ہوتے ہیں ہم اتنا ہی زیادہ صاف اور پاک ہوتے ہیں. یہ تمام وہ زبانیں جو بڑی پیور، بڑی خوبصورت لینگویجز ہیں. اب ان چاروں پاکستان کی ریجنل لینگویجز جو پاکستان کی پروونسز کی لینگویجز ہیں، ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کشمیری لینگویج کو کہ کشمیری لینگویج کیا ہے. بیسکلی کشمیری لینگویج بھی ایک بہت خوبصورت لینگویج ہے. جیسے کشمیر کے لوگ بہت ہی خوبصورت ہیں، جیسے کشمیر دنیا میں جنت ہے، ویسے ہی کشمیری زبان بھی بہت ہی خوبصورت زبان ہے. کشمیری زبان میں بھی ڈفرینٹ لینگویجز کے عنصر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ وادی سندھ کی جو لینگویج ہے وہ بیسکلی ایک تحقیق کے اکارڈنگ ہمیں پتہ چلا کہ کشمیری اس لینگویج سے ملتی جلتی ہے. اس کے بہت سے لہجے ہیں جس میں گندورو، گامی، یہ تمام لہجے شامل کیے جاتے ہیں. سب سے معیاری لہجہ گندورو کو سمجھا جاتا ہے. ہم کشمیری لینگویج کو 5 ایراز میں یعنی ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلے دور میں لوک گیتوں پر بہت کام ہوا، لوک گیتوں کو بہت فروغ ہوا. کشمیر کے اجتماعی جو فیلنگز تھی ان کے بارے میں بتایا جاتا تھا. روف یا لول بھی کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے. دوسرے دور پہ الحیات کے موضوعوں پہ کام ہوا. تیسرا دور آ گیا، اس میں عشقیہ داستانوں پہ کام ہوا. اور اس دور میں حبہ خاتون کا نام بہت پرومیننٹ ہوتا ہے کیونکہ حبہ خاتون نے بہت کام کیا. اس دور میں فارسی اور دوسرے لینگویجز کے قصوں کو بھی کشمیری میں ڈھالا گیا. اس میں ارمنی لال اور ملا فقیر کا نام بہت زیادہ لیا جاتا، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. چوتھا دور آ گیا، اب اس میں ادب اور روحانی اثرات جو تھے نا وہ ایڈ ہونا شروع ہو گئے. اس دور میں محمود گامی نے بہت زیادہ اس میں کام کیا. پھر آہستہ آہستہ ٹائم چینج ہوتا گیا اور آ گیا 5واں دور. 5ویں دور میں غلام احمد مہجور کو بہت اہم مقام حاصل ہے
کیونکہ پانچواں دور جدید ادب کا دور تھا، کیونکہ آہستہ آہستہ چیزیں بڑھنا شروع ہوئیں اور خوبصورتی کی طرف جانا شروع ہوئی اور تحقیق و تنقید ہونا شروع ہو گئی. اب جن چیزوں میں، جن زبانوں میں تحقیق ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ چیزیں ہمارے لیے بہت آسان اور ہمیں سمجھانے میں بہت بہترین ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں ہم نے بھی کشمیری دور کی ہر چیز کے بارے میں دیکھا، چاہے وہ پہلے لوک داستانوں کا دور ہو، یعنی فوک ٹیلز کا دور ہو جس میں کہانیاں سنائی جاتی ہیں، ایکسپلین کیے جاتے ہیں، قصے بتائے جاتے ہیں، یا الحیات کے ٹاپکس ہوں، یا عشق کی خوبصورت داستانیں ہوں، بڑی پیور، بڑی خوبصورت، بڑی سچی، بڑی پیاری. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جدید دور کی طرف ہم بڑھتے جائیں گے. تو جیسے جیسے ہم ڈفرینٹ ایراز میں قدم رکھتے گئے، کشمیری لینگویج اپنے آپ کو اور بہترین کرتی گئی، بہت خوبصورت اور بہت میٹھے لہجے میں. پانچوں کی پانچوں ریجنل لینگویجز بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت زبانیں ہیں. آپ کو ان پانچوں کی پانچوں لینگویجز کو اچھے سے پڑھنا ہے. کوشش کیا کریں، خالی پڑھا نہ کیا کریں، ریسرچ کیا کریں، کیونکہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ بہتری کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ریسرچ ہمیں کامیاب کرتی ہے. رٹیفیکیشن ہمیں بس ابھی رٹا لگایا اور پھر بھول گئے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک ایک چیز کے بارے میں جاننا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو جتنی بھی لینگویجز ہیں ان سب کے امپورٹنٹ، ان سب کے فیمس پوئٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، یعنی وہ شاعر جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی لینگویجز میں کام کیا. پھر اس کے علاوہ آپ کو ان کے ٹائپس آف پوئٹری کا پتہ ہونا چاہیے کہ پنجابی کس طرح کی شاعری اور چیزوں کو، فیلنگز کا اظہار کرتے تھے، سندھی کیسے کرتے تھے، سندھ میں کیا کیا کام ہوا، پھر بلوچی کس طرح کے تھے، پختونس کس طرح کے ہیں، اور کشمیری. تو اس سے پھر آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں بہت آسانی ملتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی خوبصورت زبانوں کے بارے میں، جس میں ہم نے سندھی، بلوچی، پنجابی، پشتو اور کشمیری کے بارے میں پڑھا. اسٹوڈینٹس، آپ سب نے ریجنل لینگویجز کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. جیسا کہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتی رہتی ہوں کہ امپورٹنٹ چیزوں کو مارک کیا کریں. جن چیزوں کو میں کہتی ہوں امپورٹنٹ ہیں، بہت کام کی چیزیں ہیں، انہیں مارک کیا کریں. میری کوشش یہ پوری ہوتی ہے کہ ہر چیز کو آپ کے سامنے ایکسپلین کیا جائے، بٹ پھر بھی کافی مرتبہ بہت سی چیزیں جو مجھے لگ رہا ہے یہ تو بہت نارمل چیز ہے، لیکن آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو کوئی مسئلہ نہیں، اسے انڈر لائن کریں اور اپنے جو کنسرن ٹیچر ہیں ان سے ڈسکس کر لیں. یا پھر آج کل جو ہے وہ میڈیم ہمیں چیزوں کو سرچ کرنے کا اتنا آسان ہو گیا کہ ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر چیز آپ کو ایکسپلین کر دوں. آج ہم نے دیکھی 3 لینگویجز. تینوں لینگویجز کے بعد پڑھنے کے بعد ہمارا چیپٹر یہاں ہوتا ہے وائنڈ اپ. تو اب ہم وائنڈ اپ کے بعد چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف نظر ڈالنے. جلدی سے ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں. تو ایکسرسائز کو دیکھنے کے لیے مجھے ٹیب کی ضرورت ہوگی، تو میں ٹیب کے ساتھ ایکسرسائز آپ کے سامنے جو ہے وہ دوبارہ لے کے آتی ہوں. جی، اب ہم آگے اپنی ایکسرسائز کی طرف. تو ایکسرسائز میں 2 طرح کی ایکسرسائز ہیں جو کہ ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں. پہلی ایکسرسائز جو ہمارے چیپٹر کے اینڈ پہ ہوتی ہے، جو ہمارے لانگ کوسچنز ہوتے ہیں، لائک وہ لانگ کوسچن جو ہمیں پیپر میں آ سکتے ہیں. تو جلدی سے انہیں دیکھتے ہیں. کوسچن نمبر 1، پاکستان میں قومی رابطے کی زبان اردو کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ پاکستان کی نیشنل لینگویج ہے. ہم نے لیکچر نمبر 1 میں اردو پہ کافی ڈیٹیل میں بات کی ہے، تو تمام کی تمام جو ہے وہ ود ہیڈنگس آپ اس میں مینشن کر دیں گے. کوسچن نمبر 2 ہے، درج ذیل عنوانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پنجابی زبان پر نوٹ لکھیں. یعنی آپ نے اس میں یہ چیزیں ضرور مینشن کرنی ہیں جن میں پنجابی زبان کے لہجے، موضوعات، بزرگان دین اور صوفیہ کرام کا پنجابی زبان کے حوالے سے کردار، پھر داستان گوئی، اصناف سخن اور 20ویں صدی میں پنجابی پہ جو کام ہوا. ان شارٹ جو میں نے آپ سے چیپٹر نمبر 7 کے لیکچر نمبر 2 میں جتنی بھی ڈسکشن کی وہ تمام کی تمام آ جائے گی پنجابی میں، اور آپ پنجابی کو بڑے پیارے طریقے سے ود ہیڈنگس کے ساتھ اور ود جتنی بھی پوئٹری ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈ کر کے ایک بہت اچھا سا کویسچن اٹیمپٹ کریں گے. نیکسٹ کویسچن ہے، سندھی زبان کے مختلف ارتقائی مراحل کی وضاحت کیجیے. تو ہم سندھی زبان کو جو ہے وہ جتنی بھی کیٹیگریز آئیں وہ پراپرلی ایکسپلین کریں گے. یہ بھی میں نے آپ سے لیکچر نمبر 2 میں پراپرلی ڈسکس کیا تھا. کویسچن نمبر 4، 5 اور 6 یہ تینوں کے آنسر آج کے لیکچر میں موجود ہیں، کیونکہ آج میں نے آپ سے ریمیننگ 3 لینگویجز جو ریجنل لینگویجز ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا، جن میں کویسچن نمبر 4 ہے، پشتو زبان کے مختلف شعراء اور نثر نگاروں کے کام کو بیان کریں. ان شارٹ پشتو زبان کو ایکسپلین کرنا ہے آپ کو اچھے سے. نیکسٹ آ جاتا ہے بلوچی زبان میں رزمیہ شاعری، کلاسیکی نثر،
انگریزوں کے دور کی شاعری کے موضوعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک نوٹ لکھیں. اسے آپ نے پراپرلی ایکسپلین کرنا ہے کیونکہ یہ فارم آف پوئٹری ہے نا, تو اسے آپ نے پورا ایک بیک گراؤنڈ کریٹ کر کے ایکسپلین کرنا ہے. لاسٹ کویسچن از کشمیری زبان کے 5 مختلف ادوار بیان کریں. تو جناب ہم نے کشمیری زبان کے 5 ادوار پڑھے ہیں, اور ان 5 ادوار چاہے وہ لوک داستانوں کا ہو, الحیات کا ہو یا جدید ادب تک کا ہو, آپ نے ان تمام کے تمام کو اپنے قلم سے جو ہے وہ کاغذ پہ اتارنا ہے اور اسے ایکسپلین کرنا ہے اتنی خوبصورتی سے کہ آپ کے ٹیچر مجبور ہو جائیں آپ کو پورے مارکس دینے کے لیے. نیکسٹ آتے ہیں ہم اپنے ایم سی کیوز کی طرف. سب سے پہلا ایم سی کیوز جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے 1647 میں شاہ جہاں نے آگرہ کی بجائے کس شہر کو دارالحکومت بنایا؟ دہلی کو. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے اردو غزل کا پہلا دیوان جس شاعر نے لکھا. دیوان کہتے ہیں, آلریڈی بتا چکی ہوں, کلیکشن آف اوڈ بکس کو, جو اوڈ کی کتاب ہوتی ہے اسے کہتے ہیں دیوان. پہلا دیوان کس نے لکھا؟ سلطان محمد قلی قطب شاہ والی گوال کنڈا نے. نیکسٹ ہے پنجابی زبان کا سب سے معیاری لہجہ کسے کہتے ہیں؟ ماجھی کو کہتے ہیں. یہ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں یعنی ارد گرد کے ایریاز میں بولی جاتی ہے. کشمیری زبان کے تیسرے دور سے متعلق ادب کا ایک نامور نام ہے حبہ خاتون. یہ کون سا دور تھا؟ یہ بہت عشقیہ شاعری کا دور تھا, تو حبہ خاتون کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے شاعری کے مجموعے شاہ جو رسالوں کے شاعر کا نام بتائیں. شاہ جو رسالوں, شاہ عبداللطیف بھٹائی. نام سے ہی آپ کو کلیئر ہو گیا, کویسچن کے اندر ہی اس کا آنسر موجود ہے. نیکسٹ ہے پشتو زبان کی پہلی کتاب کا نام. تو پشتو کی پہلی کتاب کا نام ہے پٹا خزانہ. نیکسٹ کویسچن از اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں, کیونکہ جتنے لشکر سب کانٹیننٹ میں مسلم رول جب یہاں آیا تو اس کے بعد آئے بنے گورنمنٹ میں اوور آل, تو ان میں وہ جو ایک لشکری لینگویج کے طور پہ سامنے آئی وہ اردو تھی. اردو کے معنی کیا ہیں؟ لشکر کے. مسدس حالی جو ہے کس کی تحریر ہے؟ یہ کویسچنز کتنے مزے کے ہیں نا, ہر کویسچن کے اندر اس کا آنسر ہے. مسدس حالی الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے. اس کے بعد ہے کہ قرآن پاک کا پہلا ترجمہ جس زبان میں ہوا اس کا نام کیا ہے؟ تو جلدی سے سوچیں, قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ قرآن پاک کا پہلا ترجمہ سندھی زبان میں ہوا. ویری گڈ. نیکسٹ کویسچن ہے بلوچی زبان میں پہلا مجلہ یعنی میگزین کب شائع ہوا؟ 1960 میں. اب 1960 کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جو سندھ طاس معاہدہ سائن ہوا تھا وہ بھی 1960 کو ہوا تھا, اور بلوچی کا پہلا مجلہ یعنی میگزین کب شائع ہوا؟ وہ بھی 1960 کو. ویسے یہ دونوں بہت ہی اپوزٹ آنسرز ہیں. آپ کہوگے میم ایک یاد ہو نہیں رہا, آپ نے دو بتا دیے, لیکن چیزوں کو ہنٹ پہ یاد کیا کرو. جب ہم ہنٹ پہ یاد کرتے ہیں نا پھر ڈیٹ ہمیں کنفیوز نہیں کرتی ہے, ہم ڈیٹ کو کنفیوز کر دیتے ہیں اور ہمیں چیزیں بہت اچھے سے یاد ہو جاتی ہیں. تو آپ نے یہ کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں جلدی سے شارٹ کویسچنس کی طرف. کویسچن نمبر 1, اردو زبان کی ترویج کے سلسلے میں 5 شعراء کے نام لکھیں. آلریڈی بتا چکی ہوں اور آنسر آپ کو شو ہو رہا ہے کہ ہمیں خالی اردو کے نہیں 5 ریجنل لینگویجز کے بھی جتنے بھی شاعر ہیں جنہوں نے اس میں کام کیا ان کے بارے میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو 5 شعراء کے نام لکھنے ہیں. کشمیری زبان کا 5واں دور بتانا ہے, یہ بہت جدید دور تھا. کشمیری زبان میں جائیں گے, 5ویں دور کا پورا جو چھوٹا سا پیراگراف ہے اسے انڈرلائن کر لیں. نیکسٹ کویسچن ہے شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا؟ یہ بھی میں آپ کو جب ٹاپک پڑھا رہی تھی اردو کا اس میں نے آپ کو مارک کروایا تھا. بیسیکلی ان کا پیغام تھا خودی پہ جو ہے انہوں نے جو میسج دیا تھا, یہ اوور آل آپ لکھ سکتے ہیں. 1050 سے 1350 کے دوران سندھی ادب کے ارتقاء کو بیان کریں. ہم ڈسکس کر چکے ہیں, اس پہ آنسر آ رہا ہے. بیسکلی یہ وہ دور تھا جب کام شروع ہوا نا سندھی پہ, پراپرلی چیزوں کے بارے میں ہم جاننا شروع ہوئے, کام میں آگے بڑھنا شروع ہوئے, ریسرچ بڑھنا شروع ہوئی, تو یہ وہ دور تھا. نیکسٹ کویسچن ہے سندھی زبان کے 5 شعراء کے نام بتائیں. اب سندھی کے بھی 5 شعراء کے نام بتانے ہیں, تو آپ جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ مینشن کر سکتے ہیں. یہاں میں نے کچھ ایزی نیم آپ لوگوں کے لیے لکھے, آپ وہ بھی یاد کر سکتے ہیں. لاسٹ کویسچن ہے پشتو زبان کی شاعری کے موضوعات کیا ہیں؟ تو پشتو زبان کی شاعری کے بہت ہی بہترین جاہ و جلال ہمت والے موضوع ہیں جو مینشن ہے, آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہم
वन बाय वन अपने हर लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और साथ साथ मैं आपको मार्क भी करवा चुकी हूँ। वो तमाम चीज़ें जो एक्सरसाइज में आती हैं और वो तमाम चीज़ें जो एक्सरसाइज में नहीं आती और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है कश्मीरी ज़ुबान के 5 शौरा के नाम। मैं बार बार कह चुकी हूँ कि हर ज़ुबान के शायरों के नाम आपको ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि ये एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलोची शायरी के हवाले से रज़मिया शायरी के मौज़ूआत बताने हैं। रज़मिया शायरी कौन सी होती है, किस तरह की होती है, वो भी ऑलरेडी डिस्कशन में है। पंजाबी ज़ुबान की तरक्की के सिलसिले में 5 शायरों के नाम बताएं। अगेन हर ज़ुबान के शायर का जिक्र किया गया। स्टूडेंट्स, चीज़ों को बहुत पॉजिटिविटी से, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आप लोगों ने पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि जब चीज़ों को हिस्ट्री के साथ लिंक करके आप याद करेंगे, समझेंगे, तो आप कामयाब होंगे। आज जाते जाते एक अच्छी बात जो स्टार्टिंग लेक्चर से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती आ रही हूँ वो ये है कि अपनी ज़िंदगी को खाली पढ़ के, रट्टा लगा के या वक्त गुजारी के लिए जो है वो स्पेंड ना करें, बल्कि उसका कोई मकसद बनाएं। चीज़ों को पॉजिटिविटी से यूज़ करें, चीज़ों को इस तरह का बना दें कि वो आपके लिए कदर रखें, वो आपकी मंजिल तय करें। क्योंकि अगर आप उन्हें अपने लिए एक बेहतरीन तौर पर सामने लेके आएंगी तो आप यकीन माने कि उनके उस सही इस्तेमाल से आप कामयाबी की उन तरक्कियों तक पहुंचेंगी, उन ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे जिनका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि मुझे सुनने वाले मेरे स्टूडेंट मेल भी हैं और फीमेल भी। आप सब काइंडली रेक्टिफिकेशन से दूर रहें और चीज़ों को समझ के याद करें, समझ के पढ़ें। आज की लैंग्वेजेस हमारे पाकिस्तान की लैंग्वेजेस थी और पाकिस्तान की लैंग्वेजेस के बारे में जानना, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना, उसे समझना, उसके लहजों के बारे में जानना आप सबके लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम चैप्टर नंबर 7 को, लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं अलविदा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर यानी जो नेशनल इंटीग्रेशन और प्रॉस्पेरिटी है, यानी पाकिस्तान की यकजहती और खुशहाली के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खाली नेक्स्ट लेक्चर तक नहीं, इनफैक्ट अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।